تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو وجیاں آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو وجیاں لگیاں توڑن باویں تیرے پلڑے جو پئیاں وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را آن والا جا میں ایک کتاب کی تخریج کر رہا ہوں اس میں نے 38 حوالے اس حدیث کے لگائے ہیں 38 ریفرنسز اس حدیث تھے کہ جا تیرے گناہ معاف ہو گئے قبر بھی آواز آؤں ہے بھی 3 دن ہو گئے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہویا 3 دن ہو گئے نے عرابی نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتے نے سرکار دے بوئے تے آجو گناہ معاف رب اپنے گناہ گار نو در او دیتے پیجے ایتھے آ کے توبہ کر لو سرکار دے وسیلے نہ تاں بھی معاف جی اوتھے جا کے کر لو توبہ ہو جائے گی تاں بھی گناہ معاف ہو جان گے رب اپنے گناہ گار نو درے او دیتے پیجے کیوں در رب بھیجدا اس واسطے کہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا پڑھ لو مل کے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا بے خبر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر شاعر ہے اس کا نام ہے محمد طالب حسین یہ اس کا مصرع ہے جو اس نے لکھے ہیں بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر سب مل کے پڑھیے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر نال جو محبوب دے گزرے آؤ زمانہ یاد کر نال جو محبوب دے گزرے آؤ
زمانہ یاد کر. پڑھیے مل کے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ. اور اگے شاعر بڑی پیاری گل کردا ہے جھنجھوڑ دا سانو بیان دا ہے. بھول گیا کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے. بھول گیا کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے. عالم لاہوت دا او وعدہ پرانا یاد کر. عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر. پڑھیے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. اور خالی پنجرہ رہ جانا اے پنچھی اندروں اڑ جانا. خالی پنجرہ رہ جانا اے پنچھی اندروں اڑ جانا. عارضی کر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر. عارضی کر ہووے جڑا دنیا تے کارے اصل کر ہووے جنوں قبر والا مکان آندے نے. اور شاعر ہی سمجھاندا ہے پیا آندا ہے عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر. اور طالب اپنے مکتے وچ آندا ہے پیا طالب آندا ہے پیا طالب جے تو چاہنا دیدار اپنے محبوب دا. طالب جے تو چاہنا دیدار اپنے محبوب دا. ساریاں گلاں چھوڑ دے مرشد دا آستانہ یاد کر. ساریاں گلاں چھوڑ دے مرشد دا آستانہ یاد کر. سمجھ کے پڑھ لو بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ. اپنا ٹھکانہ آج ایسا وہ ٹھکانہ یاد کرنا. اسی ٹھکانے کو یاد کرنے کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام ثنا خان حضرات اور قرب و جوار تو لیلت و شعبان دی اس مبارک گھڑیاں دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج دی مقدس رات انہاں واسطے وے جڑے گناہگار نے
ਜਿਹੜੇ नेक ने वो वैसे ही नेक ने, ते ਜਿਹੜੇ गुनाहगार ने, सियाकार ने, बदअमाल ने, रूह सियाह ने, ਜਿਹੜੇ मेरे वर्गे ने, उन्हां वास्ते आ रात है अल्लाह दी रहमत अज रात साडे बिल्कुल करीब है। अल्लाह दी रहमत अज रात साडे बिल्कुल करीब है। पाना ओने में जिन्हें जागना है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सो गया वो खो गया और जो जाग गया वो पा गया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नूं बख्शण दियां कुछ तदबीरां इख्तियार फरमाइयां ने। अल्लाह भी नहीं चाहता असी दोज के जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं चाहते कि असी जन्मे सड़िए। ना अल्लाह ये पसंद करता है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते। सारे चौधरी वाह दे भाई, खिदमत शिदमत करो भाई, इन्हों की सिर्फ मैनू दई आएगा, मैं तेन किन्ने को दे देंगे। सारे वाह दे सारे भाई, अपनी जेब में हथ पा खिदमत करो भाई। इन्हों की मेहनत देखो है, बाजू है, आखिर मेहनत होंगी है, वो तुहानू हवा दे रहे हैं, तो तुसीं उन्हां दी खिदमत करो। अल्लाह ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नूं बख्शण दियां कुछ तदबीरां इख्तियार कीतियां ने। अल्लाह फरमांदा है आ काम कर मैं तेनू बख्श दिया, ऐ काम चंगा है ऐ कर लै मैं तेनू बख्श दिया। चूंकि रब भी नहीं चाहता असी अग विच जाइए ते सरकार भी नहीं चाहते असी अग विच जाइए, ते दोवें ही ना चाहन ते असी आप ही छाला मारिए ते सानू डकना किन्ने। असी आप ही छाल मारिए भी या अल्लाह असां तेरी नहीं मननी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नहीं मननी, असां ते जन्मे बढ़ना है, ते फिर तुहानू किसी नहीं डकना, मैनू किसी नहीं डकना, फिर छाल मारन दी इजाजत होनी। फिर तो जा सकने ना, आजाद होए ना, आजाद हाँ जा सकने हैं। लेकिन कमाल ये वे कि अल्लाह जेड़ी रायत तुहानू अता करदा है पिया, तुसी उस रायत तो फायदा ले लो। सुभान अल्लाह कह दियो, उस रायत तो फायदा उठा लो। रायत अल्लाह की दे रहा है, फरमाया तुहाडे गुनाह सारे एक पासे, तुहाडे सारे गुनाह एक पासे। मिराज दी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मैं जो अर्श पार चला ना ते अर्श ते पाए उत्ते मैं एक इबारत लिखी वेखी। वो इबारत की लिखी है? इबारत लिखी है अल्लाह ने लिखवाया सबकत रहमती अला गदबी, कि मेरे गुस्से उत्ते मेरी रहमत सबकत लै गई है। मेरा गुस्सा इन्ना नहीं, मेरा गजब इन्ना नहीं जिन्ना मेरी रहमत है। फरमाया मेरे गजब का डर लैके तू नेकी कर ते मैं तेरी नेकी दा मुल पा दियांगा। तेरी नेकी एक होएगी, सवाब मैं 10 दा दे के तू जन्नत अता फरमा दियांगा। नेकी एक होएगी, सवाब मैं 10 दा देंगा ते तेनू मैं जन्नत अता कर दिया। नेकी एक से सवाब 10 दा। आगे सुनिए, नबी करीम साहब फरमाते ने, मैं वापस आया तो मैं आके अपने उम्मतियां नू दसिया, सहाबा नू दसिया कि मुबारक होवे अल्लाह दी रहमत अल्लाह दे गुस्से उत्ते अगे निकल गई है। ये वे अल्लाह दी रहमत। हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत वेखो, मैदान ताइफ लोगों ने पत्थर मारे, पांव मुबारक ते पिंडलियां लहू लुहान हो गई। जबरील अलैहिस्सलाम आए, आंदे ने आका अगर हुक्म दियो ते ताइफ के पहाड़ों आपस में मिला दिया, जेड़े लोग रहिंदे ने सारे दब जान ते तबाह हो जान, तबाही मुसल्लत हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील मैं लानत करने वास्ते नहीं आया, मेरे रब ते मैनू रहमत बना के घल्लिया है। उची बोलो सुभान अल्लाह, और उची बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया लम ओ बस मेरे अल्लाह ने मैनू नहीं भेजिया लानन लानत करने वाला बना के नहीं भेजिया, बल्कि मेरे अल्लाह ने मैनू भेजिया रहमतुल लिल आलमीन बना के। ते मैं इन्हां वास्ते लानत नहीं मंगदा कि इन्हां ते लानत पै जाए, ये मारे जान रगड़े जान दुआ पहाड़ां दे दरमियान। फरमाया नहीं, मेरा ते दिल करदा है सारियां ते रहमत होवे, कलमा पढ़ के मेरे गुलाम बन जाण, अल्लाह राजी हो जाए ते अल्लाह इन्हां नू जन्नत अता फरमा देवे। मैं ते चाह
ہوں اللہ بھی تدبیر اختیار کرتا پیا, سرکار بھی تدبیر اختیار کرتے ہیں پے. ہوں پھر ساری مرضی ہے نا, بولو تو صحیح, ساری ہوں مرضی ہے نا کہ اساں کیڑے پاسے جانا ہے, اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے پاسے جانا ہے یا دوجے پاسے جانا ہے؟ بولو بھائی کیڑا پاسا چنگا ہے, اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاسا چنگا ہے. ہوں دیکھو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, الترغیب والترہیب, امام اصبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ, حوالہ نمبر 2, دوسری کتاب الترغیب والترہیب, حضرت امام منذری رحمت اللہ تعالی علیہ, 4 جلداں دی, دار الکتب العلمیہ بروت البنان دی چھپی, ایک ایڈیشن, دوسرا ایڈیشن پشاور دا چھپیا, دونوں میرے کتب خانے چ موجود نے. اس کے اندر کتاب العیدین وچ روایت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا اینا 5 راتاں نو جاگے گا اللہ اس نو جنت لازمی عطا فرما دے گا. 5 راتاں, جیڑا 5 راتاں نو جاگے, جیڑا 5 راتاں نو زندہ کرے, کیا مطلب؟ شب بیداری کرے, رات جگہ کرے, کائنات ستی ہوئے, یہ اللہ دے حریم ناز میں اٹھ کے آیا ہوئے تے آکھے مولا مینوں دجیاں نال کی, مینوں تے تیرے نال ہے, آئے مینوں لوکاں نال کی, مینوں لوکاں نال کی, مینوں تے تیرے نال ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہاں نوں بخش دے گا, اللہ انہاں نوں جنت لازمی عطا فرما دے گا. آقا کنہ لوگاں نوں فرمایا جڑے انہاں 5 راتاں نوں زندہ کرنگے, حضور او کیڑیاں کیڑیاں راتاں نے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رات شب عرفہ تے دوجی رات چھوٹی عید دی رات, جدوں اسی گھراں دے اندر عجیب و غریب کھانے پکا کے تے اپنے کپڑیاں اور لباس دا دھیان کرنے آ وینے سویرے اساں عید کس طرح منانی ہے, مسجد وچ کیویں آونا ہے, موٹر سائیکلاں دیاں بانسریاں کیویں کڈنیاں نے, لوکاں نوں تنگ کیویں کرنا ہے, موبائلاں دے اندر کارڈ کیویں لوڈ کروانا ہے, کنوں کنوں فون کرنا ہے. فرمایا جیڑی رات تسی انہاں لاو لاب دے اندر مشغول ہوندے ہو, کھیت کود دے اندر مشغول ہوندے ہو, فرمایا اس رات نوں جاگے آ جے, عید الفطر والی رات نوں جاگے آ جے, جاگ کے اللہ دی عبادت کرنا تہاڈا کام ہے تے جنت عطا کرنا میرے مالک دا کام ہے. جاگے ہو اس رات نوں, کیڑی رات؟ عید الفطر دی رات, ایک شب عرفہ اے 9ویں ذی الحج دی رات, ایک اے جاگے ہو تے دوسرا عید الفطر دی رات جاگے ہو. ہن اگلیاں 3 سنو کیڑیاں نے, 2 ہو گئیاں نا, آگے 3 سنیے کیڑی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ دیاں 3 راتاں, اے قربانی والیاں 3 راتاں, پہلی رات قربانی, دوجی رات قربانی, تیجی رات قربانی, 3 دن قربانی کیتی جاندی ہے. فرمایا یہ 3 راتاں 5 ہو گئیاں, ایک اور اضافہ بھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک 15 شعبان دی رات, جڑی رات میں تے تسی اج اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنے آ پئے, اس رات جڑا جاگے گا یہ او راتاں نے جڑا جاگے گا. علماء نے بعد نے فرمایا لیلۃ المیلاد, جڑی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے, جڑا بندہ اس رات اٹھے گا, تازہ غسل کرے گا, سفید رنگ دے کپڑے پائے گا, جسم نو خوشبودار کرے گا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی کرے گا, کثرت دے نال درود و سلام پڑھے گا, میرا اللہ خوش ہو کے اس نو رضا دی سند عطا فرما دے گا. رضا دی سند لب جائے گی. ترغیب و ترہیب میں حوالہ پیش کیتا ہے, اس کے اندر لیلۃ الشعبان جڑی آئی رات جاگنے پہ. کئی لوگ آندے لے دا ثبوت ہی کوئی نہیں. میں کہ ثبوت ساڈے واسطے ہے, جدے واسطے نہیں ہو نہ جاگے. ساڈا گھروڑا کسے نال, جنہیں جاگنا وہ جاگے, جنہیں نہیں جاگنا وہ نہ جاگے, جنہیں اس رات عبادت کرنی وہ کرے. ہوں عبادت واسطے بھی لوگوں نے ٹائم مخصوص کر لیا بھی اس رات کرنی ہے, اس رات نہیں کرنی. دس عبادت واسطے بھی کوئی ٹائم ہے؟ جدو دل کرے اللہ اللہ کرو, جدو دل کرے دروشی پڑھو, بانگو پہلا پڑھو, بانگو بعد پڑھو, جدو دل کرتا کرو. عبادت کا کوئی ٹائم نہیں, جدو دل کرتا کرو. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انہاں راتاں نوں جاگے گا اللہ اللہ کرے گا اور کھیل کود دے اندر اپنی راتاں نوں گواہ نہ دے گا, کھیل کود دے اندر مصروف نہ ہوے گا, رات جگہ کرے تے اللہ اللہ کردیاں کرے اور اے شان دے نال کرے جڑی شان میرے اللہ نے بیان فرمائی ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے بندیاں دی علامت اے والذین
यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया मेरे बंदे वो ने जिहड़े रातां जागदे ने, कदी क़याम करदियां गुजारदे ने, कदी रुकू करदियां गुजारदे ने, कदी सजदे करदियां गुजारदे ने, अल्लाह अल्लाह करदियां गुजारदे ने, नेकी दे अंदर रातां गुजारदे ने। रात जागना मेरे बंदियां दा काम है, रज़ा दी सनद देना मैं खुदा दा काम है। आरिफ़े खड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह रूमीए कश्मीर ना तुसा सुने आरिफ़े खड़ी मियां मुहम्मद बख्श साहब जेलमी रहमतुल्लाह तआला अलैह सैफुल मुलूक दे अंदर इन्हां जागण वालियां वास्ते बड़ी प्यारी गल करदियां फरमांदे ने रात पवे ते बेदर्दानो ओ नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानो याद सजन दी ओ सुतिया जगावे। पढ़ लो मिलके जरा, दर्द मंदानो याद सजन दी ओ सुतिया जगावे। जिन्ना अल्लाह दे नाल लौ लाई हुई है, जिन्ना अल्लाह दे नाल प्रीत लाई हुई है, वो कायनात दा निजाम नहीं देंदे बल्कि अपने अंदर दा निजाम वेंदे ने। उन्हां दा दिल करदा हुंदा है अज रात प्यार भरी आ गई है, अज अल्लाह दे नाल गुफ्तगू करन दी रात आ गई है, अज गुनाहां दी बख्शिश दी रात आ गई है, अज रोण दी रात आ गई है, अज गिड़गिड़ाण दी रात आ गई है, अपने टुटे हुए रिश्ते नू अल्लाह दे नाल जोड़न दी रात आ गई है। वो सारी कायनात वालियो सारे पिछे हट जाओ, अपना अपना कम करो। अज मैनू रात अपना कम करन दियो। ओ तेरा केड़ा रात अज कम है? मेरा कम दुनियादारां नाल नहीं, मेरा कम परवरदिगार दे नाल है। अल्लाह अकबर या रसूल अज मेरिया गल्लां दुनियादारां नाल नहीं, अज मेरिया गल्लां अपने परवरदिगार दे नाल ने। इसलिए आज की रात गवाने की रात नहीं, आज की रात अपने आप को जगाने की रात है, जगाने की रात है। कुछ अल्लाह को मनाने की रात है कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा, गुनाह हो गए ने, लेकिन मौला तू ते करम करने वाला है, तू ते करम करने वाला है। सानू कितों पता लगा अल्लाह करम करने वाला है? सानू कितों पता लगा है? जदों कुरान पढ़िया रब्बुल आलमीन ने फरमाए गुनाह कर ले जे, अपने अपने जाना दे जुल्म कर ले आजे, फरमाया फिक्र ना करे आजे, मेरा दर भी खुला है, मेरे यार दा बुआ भी खुला है। फरमाया अल्लाह तक ना तू मेरे रहमतिल्लाह, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे। जिन्ना चिर तुहाडा आलमे नज़ा नहीं आ जांदा उदों पहला पहला तौबा कर लवो, मैं अल्लाह तौबा कबूल करांगा। अल्लाह ईमान वालियां नूं हुक्म दिता है हर किसे तौबा नहीं करनी, ईमान वाले ने तौबा करनी है। जिन्हें कलमा पढ़िया है, अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता है, मेरे आका दी गुलामी दा पट्टा अपने गले च पाया है, ओदे वास्ते मेरे अल्लाह दा ऐलान है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया ईमान वाले हो अजे वक्त है, पक्की तौबा कर लो, पक्की तौबा कर लो, अपने अल्लाह वाल तौबा कर लो, अल्लाह नाल तौबा कर लो। तौबा दा मतलब की है? गुनाहां दी माफी मंगना। तौबा दा माना है रुजू करना। अजे वादा कर लो या रब्बल आलमीन बैठे दे गर्मी दे अंदर हां, पर तेरियां गल्लां सुनने आ पे, तेरे महबूब दा कलाम सुनने आ पे। रिजवी भांगे दोहल दसदा है बिया आज दी रात
4 وقت دی رات نہیں، آج دی رات کارآمد وقت دی رات ہے، آج دی رات پوری زندگی دے اندر کدی کدی نصیب ہونے والی رات ہے۔ کی پتہ ہے یہ رات میلے بیٹھنا پھر نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، یہ پتہ نہیں اگلا سال آوے یا نہ آوے، اس رات ہی لکھیا جاوے تیری عمر 1 مہینہ رہ گئی ہے، تیری 4 مہینے رہ گئی ہے، تیری اگلی برات دی رات 15 شعبان تو 2 گھنٹے پہلا فوت ہو جانا ہے، 10 دن پہلے فوت ہو جانا ہے، یا پورے 4 ماہ پہلے فوت ہو جانا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ سن لو رب العالمین سانو حکم دیندا ہے پیا ایمان والیو اجے ویلا جے، اجے کچھ بھی گواچا نہیں، اجے تواڈے کول مہلت ہے وے، اجے مغرب والوں سورج طلوع نہیں ہویا، اجے تواڈے نزاد عالم تاری نہیں ہویا، اجے اسرائیل علیہ السلام تواڈی جان قبض نہیں کردا پیا، جلدی کر لو جڑا ٹوٹا رشتہ ہے میرے نال، اج دی رات او جوڑن دی رات ہے، اج تسی مینوں یاد کر لو، میں رحمتاں دے میہ پا دیاں گا، میں تواڈے تے فضل دے میہ پا دیاں گا، اپنے کرم دے میہ پا دیاں گا، اپنی عنایات دیاں بارشاں کر دیاں گا۔ یا اللہ ہو کیویں؟ فرمایا میرے محبوب کولوں پوچھ لو، حضور فرماؤ اللہ کیویں میہ پاندا ہے؟ فرمایا جدوں 15 شعبان دی رات ہوندی ہے اللہ پہلے آسمان تے اللہ نزول اجلال فرماندا ہے، او کیویں فرماندا ہے؟ میرا رب اپنی رحمت نو ساڈے قریب کر دیندا ہے، آواز رحمت دیندی ہے بھئی حل من مستغفرن، ہے کوئی اپنے گناہاں دی معافی منگن والا؟ اج میں رات بوئے کھولے نے، اج میں سارے انو معاف کر دیوا، ہے کوئی رزق منگن والا؟ اج میں رزق دے دروازے کھول دیا، ہے کوئی اولاد دا طلبگار جدیاں تیاں نے میں پتر دے دیوا، جدے پتر نے انہوں رحمتاں والی بیٹی بھی عطا کر دیا، ہے کوئی دنیا دا مال و دولت رزق حلال منگن والا؟ ہاں یا اللہ فلاں ہے وے، فرمایا انہوں آکھ اج میری رحمت پہلے آسمان تے آ گئی، اج پکار دیا پئی، اج چولی اڈ لے، اپنا ٹوٹا تلک میرے نال جوڑ لے، اج مینوں منانا تیرا کام میں، رزق دے بوئے کھول دینا میں خالق کائنات دا کام میں۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ آہا یہ توبہ تنسوہا کنوں کیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا توبہ تنسوہا، یہ دا مطلب ہے پکی توبہ، ایڈی پکی توبہ جس تو بعد گناہ نہ ہوئے، ایڈی پکی توبہ، یا اللہ ساڑی توبہ، یا اللہ ساڑی توبہ، یا اللہ سانو محبوب دے صدقے معاف کر دیں، آمین کہہ دیو۔ یا اللہ گناہ ہو گئے نے، بندے تیرے ہاں، سانو بنایا تو میں، ساڑا خالق تو میں، تے شے بنا کے اگ وچ نہیں سٹی دی، یا اللہ سانو آگ تو بچائیں۔ آئے 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 ایک شاعر بڑا پیارا ترجمہ کر داندہ، قابل تھا میں نار کے جنت ہوئی نصیب، قابل تھا میں نار کے جنت ہوئی نصیب، قابل تھا میں نار کے جنت ہوئی نصیب، آقا تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی، تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ مسلمان بھائیو جدوں خالق کائنات کرم کردہ ہے ایک بہانہ ہی بندہ ہے، ایک تدبیر اختیار ہوندی ہے، میرا اللہ اور رحمت اللہ دی اج اعلان کر دیئے بھئی ہے کوئی میرے کولوں گناہاں دی معافی منگن والا؟ اج جنہیں رب نو معافی مانگ لینی ہے میرے اللہ نے یقیناً انہوں معاف کر دینا ہے، تے جنہیں آئی دی رات شرلیاں پٹاکیاں جو لگا دینی ہیں، یہ شرلیاں پٹاکے پتہ کدوں دے نکلے؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ نہیں پتہ۔ نمرود نے جدوں اگ جلائی سی نا ابراہیم علیہ السلام نو نعوذ باللہ جلان واسطے، ادو انہوں نے شرلیاں چلائیاں سے کہ اگ تھوڑی ہے باہروں اگ سٹی ہے،
اندر چکھے وچ اگ تھوڑی ہے باہروں اگ سٹی ہے بڑی بلند طریقے نال اگ سٹدے سن بلند و بالا طریقے نال اگ سٹدے سن اے اس وقت دا رائی طریقہ مسلماناں وچ آ گیا جیڑی رات جاگن دی رات ہے توبہ دی رات ہے اور توبہ تنسوہ دی رات ہے اس رات حرام ہے کو باپ منع کرے یا کو ماں منع کرے پتر ویر گیا جی آنکھیں نہیں لگا کہنا مانتا ہی نہیں یہ کیسے والدین ہیں جن کی اولاد کہنا نہیں مانتی اس کی وجہ پتہ کیا ہے اولاد کہنا کیوں نہیں مانتی والدین نے کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں نہ مانی تو اس لیے اولاد ان کی بات نہیں مانتی جو درے خدا اور درے مصطفیٰ کا منگتا بنا ہوا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی اولاد اس کا کہنا نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیسے آپ دیتے ہیں جاؤ جا کے فلاں موم بتیاں لے کے آؤ فلاں کرو یہ سارا ضائع کرنا ہے پیسے کو آگ لگانے کے مترادف ہے یاد رکھو یہ رات توبہ کی رات ہے ضائع کرنے کی رات نہیں آگ جلانے کی رات نہیں آگ کو بجھانے کی رات ہے یہ آگ کو بجھانے کی رات ہے آگ لگانے کی رات نہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے بھائی ہمیں بولو آمین اچھی بولو آمین آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ کریے سرکار اس رات کی کر دے سر آسان تے جلا لیاں موم بتیاں قبرستان گئے تے اگر بتیاں لا لیاں سانو بنایا تو میں ساڈا خالق تو میں تے شے بنا کے اگ وچ نہیں سٹی دی یا اللہ سانو اگ تو بچائیں آئے 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 ایک شاعر بڑا پیارا ترجمہ کر داندا قابل تھا میں نار کے جنت ہوئی نصیب قابل تھا میں نار کے جنت ہوئی نصیب قابل تھا میں نار کے جنت ہوئی نصیب آقا تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی مسلمان بھائیو جدوں خالق کائنات کرم کردہ ہے ایک بہانہ ہی بندہ ہے ایک تدبیر اختیار ہوندی ہے میرا اللہ اور رحمت اللہ دی آج اعلان کر دیئے بھئی ہے کوئی میرے کولوں گناہاں دی معافی منگن والا آج جنہیں رب نو معافی مانگ لینی ہے میرے اللہ نے یقیناً انہوں معاف کر دینا ہے تے جنہیں آئی دی رات شرلیاں پٹاکیاں جلگا دینی ہیں یہ شرلیاں پٹاکے پتہ کدوں دے نکڑے پتہ ہے کہ نہیں پتہ نمرود نے جدوں اگ جلائی سی نا ابراہیم علیہ السلام نو نعوذ باللہ جلان واسطے ادو انہوں نے شرلیاں چلائیاں سے کہ اگ تھوڑی ہے باہروں اگ سٹی ہے اندر چکھے وچ اگ تھوڑی ہے باہروں اگ سٹی ہے بڑی بلند طریقے نال اگ سٹدے سن بلند و بالا طریقے نال اگ سٹدے سن اے اس وقت دا رائی طریقہ مسلماناں وچ آ گیا جیڑی رات جاگن دی رات ہے توبہ دی رات ہے اور توبہ تنسوہ دی رات ہے اس رات حرام ہے کو باپ منع کرے یا کو ماں منع کرے پتر ویر گیا جی آنکھیں نہیں لگا کہنا مانتا ہی نہیں یہ کیسے والدین ہیں جن کی اولاد کہنا نہیں مانتی اس کی وجہ پتہ کیا ہے اولاد کہنا کیوں نہیں مانتی والدین نے کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں نہ مانی تو اس لیے اولاد ان کی بات نہیں مانتی جو درے خدا اور درے مصطفیٰ کا منگتا بنا ہوا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی اولاد اس کا کہنا نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیسے آپ دیتے ہیں جاؤ جا کے فلاں موم بتیاں لے کے آؤ فلاں کرو یہ سارا ضائع کرنا ہے پیسے کو آگ لگانے کے مترادف ہے یاد رکھو یہ رات توبہ کی رات ہے ضائع کرنے کی رات نہیں آگ جلانے کی رات نہیں آگ کو بجھانے کی رات ہے یہ آگ کو بجھانے کی رات ہے آگ لگانے کی رات نہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے بھئی ہمیں بولو آمین اچھی بولو آمین آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ کریے سرکار اس رات کی کر دے سر آسان تے جلا لیاں موم بتیاں قبرستان گئے تھے اگر بتیاں لا لیاں یہ بھی غلط ہے قبر کے اوپر اگر بتی نہیں لگا سکتے لاندے ہو گے نہیں اور جاندے ہو قبرستان لاندے ہو اگر بتیاں آج تو بات نہیں لانی
قبر دے اتے اگ جلانی منع ہے، قبر دے اتے موم بتی نہیں لا سکتے، اگر بتی نہیں لا سکتے ہاں خوشبو کی نیت سے لگائیں تو سائیڈ پہ جو نیچے جگہ ہے نا چلنے کے لیے جو گزرگاہ ہے ادھر لگا سکتے ہیں، لیکن قبر کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ لیکن وہ لگانے میں نیت ہو کہ خوشبو پسند ہے، سب کو پسند ہے، اس لیے خوشبو کے طور پہ ہم لگا رہے ہیں، لیکن قبر دے اتے نہیں لا سکتے، یہ فتویٰ ہے۔ اگر آپ سمجھ آگئی گل جے کو کہ لاندے سو تے آج تو بعد نہیں لانیاں، قبر دے اتے نہیں لانیاں۔ آؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کی سی، اس رات سرکار دا طریقہ کی سی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنہ دی ماں، کنہ دی ماں؟ مومنہ دی ماں، سارے دی ماں نہیں، صرف مومنہ دی ماں، صدیقہ کائنات، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے باری میری ہے، آج میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرہ شریف دے اندر قیام کرنا ہے۔ فرما دیا نے میں حیران ہو گئی، میں ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف دے اندر آ کے ایک لمبا سجدہ کیتا ہے، عبادت شروع کیتی ہے، میں اپنی جگہ تے آرام پہ کرنی ہے، اچانک میں نے جاگ آئی ہے، عبادت لمبی ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ کیتا نے، اتنا لمبا سجدہ کیتا نے، اتنا لمبا سجدہ کیتا نے۔ شیخ موقع شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ شریف دے اندر فرماندے نے میرے نبی نے بڑا لمبا سجدہ کیتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہی ہیں، انہیں میرے آقا سر اٹھان دینے، انہیں میرے آقا سر اٹھان دینے، انہیں میرے آقا سر اٹھان دینے، لیکن کافی دیر تو بعد بھی ویکھیا سرکار اجے سجدہ کر دینے پہ آپ دے دل دے اندر خطرہ محسوس ہویا کتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی روح قبض سے انسی تو پرواز تے نہیں کر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح قبض تے نہیں کر لی گئی، آپ بڑے آرام دے نال اپنی جگہ تو اٹھیاں نے، چار پہیا چٹائی تو اٹھیاں نے، سرکار دے کول گئیاں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں دا انگوٹھا پکڑ کے آہستہ آہستہ ہلان لگیاں نے، جدوں انگوٹھا ہلایا ہے میرے آقا نے سر انور سجدے وچوں چکیا ہے، فرمایا عائشہ کی گل ہے تو سمجھیا میں تیرا حق غصب کرنا وا پیا؟ عرض کر دیاں نے نا نا حضور میرے دل وچ خیال آیا ہے کہ تہاڈی روح مبارکہ پرواز تے نہیں کر گئی، حضور میں اٹھی ہاں میرا دل تہاڈا انتظار کردا سی پیا، میں اٹھیاں پاؤں دا اس واسطے انگوٹھا پکڑ کے لایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جاننی ہے آج دی رات کیڑی رات ہے؟ عائشہ جاننی ہے اج دی رات کیڑی رات ہے؟ جی حضور فرماؤے کیڑی رات ہے؟ فرمایا میرے کل جبریل آئے سن، انہاں نے آ کے میں نوں دسیا ہے اے مازاق دے کاجل والیا، و دوہا دے چہرے والیا، و لیل دیا زلفاں والیا، آمیم دیا کڑلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج دی رات اللہ دے قرب دی رات ہے، اے 15 شبان دی رات ہے، آج دی رات عبادت کرنے والے آندی اللہ بخشش کر دینا ہے۔ انہاں آکھیا سونیا اللہ تے تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے تسی تے اگے ہی بخشے ہو، تہاڈے ذمے تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں، صغیرہ بھی نہیں کبیرہ بھی نہیں، تہاڈے صدقے امتیاں دے گناہ معاف ہونے نے۔ میرا بھی دان آندا ہے میرے سرکار دا جواب ہوئے گا اے عائشہ میرا عمل امت دی ہدایت واسطے وے، جے میں نبی ہو کے اس رات آرام نہیں کردا پیا تے امتی ہو کے کیویں ساؤں لین گے؟ اج میں بھی عبادت کرنا وا پیا میرے منن والے بھی عبادت کرتے ہون گے۔ میں نبی ہو کے استغفار کرنا وا پیا، عبادتاں کرنا وا پیا، ریاضتاں کرنا وا پیا۔ آؤ ایک ہور موقع دسا، اماں جی پوچھ دیاں نے آقا تواڈے پیر سج گئے نے اتنی لمبی عبادت کر کر کے، حتی تورمت قدماہو او ساقاہو، سرکار دے پاؤں مبارک متورم ہو گئی یا پنڈلیاں سج گئیاں۔ اماں جی آندیاں نے سونیا ساری رات نہ جاگیا کرو، تسی تھوڑا آرام بھی کریا کرو۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ گل کیوں کرنی ہے بھئی؟ حضور اس واسطے کہ اللہ تو آڑے بارے فرما دیتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سونیا تواڈے ذمے تے گناہ ہی کوئی نہیں تے حضور پھر کیوں نہ جاگ دے ہو بے؟ فرمایا جے میرے اللہ دا کرم میرے تے نہ زیادہ ہے افلا کونو عبدا شکورا، عائشہ پھر میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا؟ میرے اللہ دا میرے تے کرم اتنا زیادہ ہے تو پھر میں اللہ دا شکر ادا کیوں نہ کراں؟ ثابت ہویا عبادت کر کے بندہ اللہ دا شکر ادا کرتا ہے، آندا میرے مولا تو مینوں صحت عطا کیتی، مینوں اولاد عطا کیتی، مینوں جوانی عطا کیتی، مینوں ماپے عطا کیتے، مینوں رہن واسطے گھر عطا کیتا، مینوں چلان واسطے گڈی عطا کیتی، میرے مولا تو مینوں پلاٹ عطا کیتے، مینوں بینک بیلنس عطا کیتا، دنیا دا مال و متاع عطا کیتا، مینوں فیکٹریاں ملاں تے انڈسٹریاں دا مالک بنائے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہ کراں تے ہور کی کراں؟ رب فرماندا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کریا میں نعمتاں ہور دئی ہوں، تو شکر کریا میں نعمتاں ہور دئی ہوں نا، وَلَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تے جے کیتا کفران نعمت نے شکری کیتی تے پھر میں نعمتاں کھو کے کسی اور نوں بھی دے سکنا، میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان عذاب لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں نعمتاں کھو کے کسی اور نوں دے دیں؟ گل سمجھ آگئی رات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے نال رات منائی ہے۔ ایک حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع تے اور سن لو، اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے دے اندر تشریف لے آئے، سرکار آ کے کپڑے اتارن دا ارادہ کر دینے پہ، آرام کرن دا ارادہ کر دینے پہ، قمیض مبارک اتارن دا ارادہ کر دینے پہ، فرماندیاں نے لا کے میرے آقا نے پھر پا لے آئے۔ اے رات 15 شعبان دی رات جس رات اسی بہ کے ذکر کرنے پہ اتاریا پھر پا لیا، چپ کر کے باہر نکل گئے نے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیا میں بڑا رشک آیا اس گالو تے کہ ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی مبارکہ کو تشریف لے گئے نے اور زوجہ محترمہ دے حجرے دے اندر تشریف لے گئے نے، مینوں اس بیوی اتے بڑا رشک آیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جدے حجرے دے اندر جا رہے نے، اما جی فرماندیاں نے پر میرا خیال ٹھیک نہ نکلیا، میں سرکار دے مگر مگر ٹر پئیاں، ویکھاں میرے آقا کتھے جاندے نے؟ فرماندیاں نے میں حیران ہو گئی، میرا خیال ہے وے سرکار کسے بیوی دے کول گئے نے۔ فرماندیاں نے میرا خیال غلط ہو گیا، سرکار کتھے گئے نے؟ میرے آقا حجرہ عائشہ جو چل دے جنت البقیع وچ تشریف لے گئے نے۔ ہائے ہائے، سرکار کتھے آئے نے؟ جنت البقیع شریف اندر تشریف لے آئے نے۔ فرماندیاں نے میں آ کے چپکے دے نال پیچھے کھڑی ہو گئیاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگ دینے پے، کنہ واسطے؟ بقیع شریف والیاں واسطے، نالے قبران دی زیارت کر دینے پے، نالے دعا منگ دینے پے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیاں ویندیاں نے پئیاں، میرے آقا دعا تو فارغ ہوئے نے، دعا تو فارغ ہوئے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کی سمجھیا سی میں تیرا حق مارنا وا پیا اور کسے بیوی کول گیا وا؟ فرمایا عائشہ نا آج دی رات بڑیاں عظمتاں والی رات ہے، میں بقیع شریف دے قبرستان والیاں واسطے دعائے مغفرت کرنے واسطے آیا۔ اللہ جیسے رات عبادت دا نیرے ہی بہت مزہ لگتا ہے، صحیح گل۔ اللہ اکبر، دروشی پڑھ لیجیے ذرا، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہاں بھی چل گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اج بقی شریف آیا، دو گلاں دا پتہ لگ گیا، ایک تے قبراں دی زیارت کرنا میرے آقا دی سنت ہے، اچھی بولو، ایتھے بھی کئی بیلی آندے نے قبرستان نہیں جانا چاہیے، قبرستان نہیں جانا چاہیے، تو میں کہا جے قبر تے نہیں جانا تو قبر دے وچ کی لین جانا؟ جے قبر دے اوتے نہیں جانا تو قبر دے وچ بھائی شریف صاحب کی لین جانا ہے؟ قبر دے اوتے جانا سوکھا، قبر وچ جانا اوکھا، تے جے اوکھا کام ہو جاندا اوکھیاں سوکھیاں تے پھر سوکھا بھی کرنے وچ حرج تے کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت، فرمایا پہلا تو میں قبراں دی زیارت تو روکدا ہوندا سا، خبردار ہن جایا کرو قبراں دی زیارت کریا کرو، کیوں؟ جدوں قبر نو ویکھو گے تانوں اپنی موت یاد آئے گی، یعنی گناہاں دی رغبت ختم ہوئے گی، نیکی دی رغبت پیدا ہوئے گی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اس طریقے نال جا کے رات نو گزارے کہ اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک موقع دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف دی حدیث ہے، فرمایا اللہ دی بارگاہ توبہ کریا کرو، اللہ دی بارگاہ توبہ کریا کرو، اللہ دی بارگاہ توبہ کریا کرو۔ 3 وری فرما کے اگے فرمایا کیوں؟ میں نبی ہو کے 100 وری ہر روز اللہ دی بارگاہ توبہ کرنا وا، جنہ دے ذمہ ہی کچھ نہیں، 100 وری ہر روز استغفار کر دیں، 100 دفعہ، اور 100 دفعہ سرکار دا استغفار کرنا اے امت دی تعلیم واسطے وے کہ میں نبی ہو کر یہ کام کرتا ہوں، تم امتی ہو کر غفلت کیوں کرتے؟ تم بھی یہ کام کیا کرو، توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، تے بندہ گناہگار ہوئے نا تو یہ نہ سمجھو پہ انہوں جنت لبنی نہیں ہوئے، خوش عقیدہ بد عقیدہ نہ ہوئے، کیونکہ جنت بنی ہے خوش عقیدہ واسطے، بد عقیدہ جنہ مرضی نیک ہوئے جنتے نہیں جانا۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں میرا فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو، لا مذہب ہو، جنت میں نہیں جائے گا، پاوے ساری عمر چنگے کام ہی کرتا رہے، چونکہ وہ مڈ صحیح نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، انہیں جنتے نہیں جانا۔ تے جڑا صحیح عقیدے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے، جنتے انہیں جانا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ میں تیری فرمایا، فرماندے نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت فضا گونی چاہیے، میرے آقا خوش ہو جان گے تعریف کرنے آپ ہے۔ آئی دی رات ویسے بھی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرن دی رات ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول کافی نویں چہرے نے گوانڈ گوانڈ چاہتی مارو پی کنوں جنت نہیں چاہی دی، جنہوں چاہی دی انہیں تے ہوکا دینا ہے، تے جنہوں نہیں چاہی دی ایسا مجبور بھی نہیں کرنا کہ لازمی جاؤ۔ خوش عقیدہ جو ہے وہ جائے گا اور یہ نعرہ لگاتا جائے گا، کیڑا نعرہ لانا ہے؟ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے، وہ نجدی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ گونج پہنی چاہیے، ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ
کے جنتی مسلمان بھائیو نوجوانوں تھوڑے واسطے گل لگاواں کرن توبو اللہ توبۃ نصوحا ایک موقع ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا توبو اللہ جمیعا ایھا المؤمنون اے ایمان والیو سارے رل کے متفقہ طریقے نال اکٹھے ہو کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو میرے ذہن دے اندر خیال آیا جمیعا کیوں آکھیا ہے سارے اکٹھے توبہ کر لو ہو سکتا ہے کسے دی نا قبول ہونی ہووے جڑا نیک بیٹھا ہووے او دے صدقے او دی بھی قبول ہو جائے اے فائدہ کٹھیاں بہن دا جو ایک دن ہی ہونی دوجے دی ہوگی دوجے دن ہی ہونی تیجے دی ہوگی کسے ایک دے صدقے سارے دی قبول ہو جائے گی ایک دے صدقے سارے دی قبول ہو جائے گی اور یہ ہوتا ہے 6 لاکھ حاجی اج کردا پیا وہ تو 6 لاکھ سی کسی دا قبول نہیں ہویا ایک وہ جڑا گیا ہی نہیں تے اج دے پیسے گوانڈی نو دیتے نے ضرورت سی انہوں نام ہی دس دیاں دا نام ہی دس دیاں جنہوں تسی کمی آندے ہو موچی لوکاں دی جتیاں گنڈن والا تسی انہاں دے کمی نہیں ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث صاحب کتاب الزہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے قافلہ آئیتے چل ہے 6 لاکھ حاجی اس سال حج کردہ پیا تے اس دا جتیاں گنڈن والے دا نا سی علی الموفق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کنے سال ہو گئے روپیے کٹھے کردہ رہا گھر دا بھی کام کرنا سنوارنا بھی سبزیاں لے ہونیاں مہمان آنا وہ دی خدمت کرنی غریب سی دیہڑی لا کے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑدا رہا میں اللہ دے رسول دے گھر جانا چاہنا گھر جانا چاہنا ہے دیکھو کہ میں توبہ قبول ہوں دی کٹھی سارے دی کیسے قبولیت ہوتی ہے وقت آ گیا ایک رات رہ گئی اگلے دن قافلہ جانا سی آج دی رات سویرے قافلہ جانا ہے بچے اپنے کنے دنوں دے بھوکے نے کچھ بھی نہیں کول بس وہی پیسے جڑے آئے سن اج واسطے باقی کچھ بھی نہیں کول تے بچے کہنے لگے ابا جی سویرے تساں آج تے جانا ہے تے آج سانو گوشت ہی کھوا دیو آج تساں آج تے جانا ہے سویرے ٹر جانا ہے تے آج سانو گوشت ہی کھوا جو جاندے فرمایا پترو میرے کو ہے کچھ نہیں میں کیویں گوشت لے آواں کتھوں لے آواں کدے کو منگاں تے تسی ہن صبر کرو میں آواں گا تے پھر ویکھاں گے انہاں آکھیا بچیاں نے آکھیا اے پڑوس جڑا گھر ہے نا انہاں کر گوشت پکدا پیا تے سانو خوشبو آئی ہے تے تسی ابا جی برتن لے جاؤ کولی ایک لے جاؤ انہاں کروں لیا دیو انہاں برتن پھڑیا دروازہ کٹکھٹایا پوچھا کون ہے میں تہاڈا پڑوسی علی ہاں علی الموفق آیا اے بسم اللہ لنگ آؤ علی الموفق آندے نے میں اگے گیا تے میں کیا بچیاں نو گوشت دی ضرورت آئی سمیل آئی ہے تواڈے گھروں گوشت دی خوشبو آئی ہے تے بچیاں مجبور کیتا تے مینوں بھی سالن دے دیو پڑوسی رون لگ پیا ہنجواں دیاں نارا اکھاں وچ جاری ہو گئیاں تے کہن لگا علی اے گوشت تواڈے کھان والا نہیں ایڑا گوشت اسی پکا رہے ہیں نا اے تواڈے کھان والا نہیں اے کیوں انہاں آکھیا میرے بچے 7 دن ہو گئے نے بھوکے نے میں بھی بھوکا میری بیوی بچے 7 دن ہو گئے نے بھوکے نے کچھ بھی نہیں کھادا اج ہار کے میں باہر نکلیا تے ایک مردار پیا سی میں انہوں ہی لین دے تے آ کے ہنڈیا جو پا کے گھر دی نو میں کہا چل ہلائی جا بچیاں نو پتہ لگے گوشت پکدا پیا تے چل آپ پہ دل نو بہلا کے سو جان گے تے پھر اسی انہوں باہر چھوڑ دیاں گے دل بہلان واسطے اے کم کیتا ہونا وہ جڑا علی الموفق سی نا وہ دے دل وچ ایک گل آئی میں حج کرن جا رہا تے میرا پڑوسی 7 دن تو بھوکا ہے میرا حج کس کام دا ہے وہ کر گیا جڑے پیسے پے سن حج واسطے جڑے صبح نال کھڑنے سن وہ سارے لے آ کے پڑوسی دی خدمت کیتی تے کہن لگا خدا دا واسطہ مینوں معاف کر دئی مینوں قیامت نو پرسش نہ ہوے میرا مالک نہ مینوں اے پوچھے کہ تیرا پڑوسی 7 دن بھوکا رہا تے تو حج واسطے پیسے جوڑدا رہا تیری جرت کیویں ہوئی حج دی تیاری کرن دی تو پڑوسی دا حق ادا نہیں کیتا حقوق العباد وچ تیرے کولوں لغزش ہو گئی حقوق اللہ تو پورے کرنے واسطے پیسے جوڑنا ہے پیا میرے پڑوسی مینوں معاف کر دے
او دے قدماں تے ڈگ پیا علی قدماں تے ڈگ پیا معافی منگی قیامت نو میرے بارے چ گل نہ کریں اللہ دی بارگاہ چ مینوں معاف کر دیں مینوں معاف کر دیں اے گلاں کیتیاں واپس آ گیا ابو جی سالن نہیں لے کے آئے رون لگ پے فرمان لگے پترو سالن ختم ہو گیا ہے تسی سو جاؤ بچیاں نو سلاتا صبح دا ٹائم ہویا فجر پڑی دروازہ کھٹکن لگ پیا کہ قافلہ تیار ہے علی جلدی باہر آؤ لوگاں دا جمگٹا باہر بڑا رش کہ جن نے ملنا ہے دعاواں واسطے آکھنا ہے مبارکاں دینیاں نے لوگ کٹھے ہوئے نے علی نے کنڈی اندروں لائی ہے باہر نہیں نکلدا پیا جدے زبان تے جو آیا انہیں پیسہ کٹھا کر لیا ہے انہیں دا دل نہیں کردا پیسے خرچ کرن جو کسے دے دل چ آیا بس وہ گلاں کرتے رہے علی ان ساریاں نو کیویں مطمئن کرے ساریاں نو کی جواب دے دل وچ خیال آیا کہ علی کنڈی کھول لوکاں نو جواب دے کہ میں حج تے نہیں جانا کنڈی کھولی باہر آیا حج تے نہیں جاندا وہ قافلہ جا رہا انہیں کہا جان دو میں نہیں جانا روڑا مکاتا انہیں اندر وڑ گیا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اس سال میں بھی حج کرنے گیا 6 لاکھ حاجی تے عبداللہ بن مبارک آندے نے حج مک گیا حج مک گیا آخری طواف بھی ہو گیا تے میں حرم کعبہ وچ طواف کر کے بہ گیا مینوں نیندر آ گئی میں خواب ویکھیا 2 فرشتے آسمان تو آئے تے ایک فرشتہ دوجے نو پوچھدا ہے اس سال کنے حاجی آئے نے دوجا فرشتہ آندا ہے 6 لاکھ اے قبول کنے دا ہویا ہے دوجا فرشتہ آندا کسے دا بھی نہ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے 6 لاکھ حاجی وچ غوث قطب ابدال اتاد درویش ولی علماء صوفیاء ابرار اخیار نجبا نقبا سارے ہی آئے نے تے کسے دا قبول نہیں فرشتے نے آکھیا کسے دا قبول نہیں ہویا 6 لاکھ حاجی سب ضائع گیا سارے آندے نے میں روندہ اٹھ بیٹھا پھر طواف کیتا پھر بیٹھا پھر نیند آ گئی پھر وہ 2 فرشتے آ گئے پھر وہ فرشتہ ایک دوسرے نے پوچھتا ہے کنے حاجی آئے نے 6 لاکھ حاجی آئے قبول کنے دا ہویا کسے دا بھی نہ عبداللہ بن مبارک آندے نے پھر میں رو کے پوچھیا میں کیا انہیں آئے تے سارے دا ضائع کیویں ہویا قبول کیوں نہیں ہویا ایک اور فرشتہ آیا انہیں کیا فرشتیوں عبداللہ بن مبارک نو مبارک دے دیو اللہ دی طرفوں قبول کسے دا نہیں سی لیکن ایک تو علی الموفق جنہیں پڑوسی دے نال اچھا سلوک کیتا ہے وہ دا ہر مقام ہوتے میں اللہ نے حج قبول بھی کیتا ہے کہ وہ دے صدقے سارے اندہ قبول فرما لے آئے سارے مقبول اللہ اکبر یا رسول اب ہم اپنی گریبانوں میں ذرا جھانک کے دیکھیں نا ہمارے پڑوسیوں کا کیا حال ہے کبھی سوچا پڑوسی کے گھر دانے ہیں یا نہیں پڑوسی کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تو پھل لے کے آئے اپنے بچوں کے لیے پڑوسی کا بچہ یا بچی باہر کھیل رہی ہے اس کا دھیان پڑ گیا تیرے شاپر کے اوپر یا تھیلے کے اوپر اس میں سیب ہیں کیلے ہیں انگور ہیں آڑو ہیں کوئی بھی چیز ہے سنترا ہے آپ لے کے آتے ہیں اس پڑوسی کے بچے کو دے کے آئے کہ یہ بیٹا تم بھی لے لو کیوں کتے جا کے اپنے کردیاں نو مجبور نہ کرے کہ ابا جی امی جی مینوں بھی لے کے دیو اگر انہاں کول پیسے نہ ہوئے انہاں دے دل وچ خیال آئے گا میرے مولا کاش سانو بھی پیسے دیں دو اسی بھی اپنے بچیاں نو کچھ لے کے دیں دے حضرات یہ عید کا گزارنا یہ راتوں کا گزارنا صرف خالی شپداری کرنا یہ نہیں ہے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے حقوق اللہ نماز روزہ حج زکات صدقہ و خیرات یہ سارے ہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے میرے سامنے پڑوسیاں دے اینے حقوق بیان کیتے کہ منو شک پہ گیا کہ تے پڑوسیاں دا ساڑی وراثت وچ حصہ نہ رکھ دیتا جائے اینے حقوق بیان کیتے لیکن ہم کیا کرتے ہیں 1 انچ زمین ہوتی ہے 1 انچ اس کے لیے ہم قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کا مال محفوظ نہیں ہے اگر جاگ رہے ہو تو میں گل ایک کرن لگا بولو نا سبحان اللہ اگر جاگ رہے ہوتے یہ سنیے جو پڑوسی کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں یا مسلمان پہ ظلم کر رہے ہیں روڈوں کے اوپر آ کر چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے نوجوان سارے عیسائی نہیں ہیں سارے سکھ نہیں ہیں سارے ہندو نہیں ہیں وہی مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہی مسلمان کی گاڑی روکتے ہیں موٹر سائیکل روکتے ہیں
روکتے ہیں اس کو, خالی جا رہا ہوتا ہے, اس کے پیسے چھینتے ہیں, اس کے موبائل چھینتے ہیں. کیوں چھینتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ مال بٹورنے کے لیے, مال بٹورنے کے لیے. کاش اس رات تو جاگے, اس رات تو جاگے, اپنے لیے بھی مانگے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مانگے, اپنے پڑوسی کے لیے بھی مانگے, رشتہ داروں کے لیے بھی مانگے. کیوں؟ آج اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ کر, آسمان دنیا پہ آ کر پکار رہی ہے, حل من مسترزقن, ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا؟ کوئی منگے تے صحیح, ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. مانگ میرے کو, میں تیرے تے رزق تے دروازے وسیع کر دینا, مانگ میرے. اب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم, آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ جو نہیں بولے وہ بھی بولے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں السلام علیکم. آپ نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام. میں نے جو آپ کو کہا السلام علیکم, ادا معنی کی تم پر سلامتی ہو. اب اس کا ایک معنی میں بتانے لگا ہوں. یہ تو عام معنی چل رہا ہے نا, جو زبان زد عام ہے, ہر کوئی کہتا ہے تم پہ سلامتی ہو, تم پہ سلامتی ہو, تم پہ سلامتی ہو. پر اس کا ڈیپلی اور گہرائی میں جا کر سوچے تو معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے, میں آپ سب کو کہتا ہوں السلام علیکم, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میرے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں نا, میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں السلام علیکم کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہے. تمہاری جان, تمہاری آبرو, تمہاری عزت, تمہارا گھر, تمہاری بیٹیاں, تمہارے بیٹے, تمہارے عزیز و اقارب, تہاڈا مال و متا, ہر شے میرے والوں سلامت ہے. ہر شے میرے والوں سلامت ہے. زندگی وچ عطا المصطفیٰ رضوی دی طرفوں کدی فکر نہ کرے آ جائے کہ تواڈی کسے شے نو اے نقصان پہنچائے گا. کیوں؟ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے میں نے تم پہ سلامتی دے دی, اس کا معنی یہ ہے میری طرف سے تمہاری ہر شے سلامتی میں ہے. اور آپ نے آگے سے کہہ دیا وعلیکم السلام. رضوی صاحب, اگر آپ کی طرف سے ہمیں سلامتی ہے تو پھر ہمارا بھی وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ ہماری طرف سے آپ کے لیے بھی ہر شے سلامت ہے. آپ بھی فکر نہ کرنا کبھی. اب مجھے یہ بتاؤ, سلام اس طریقے سے لیا جائے تو کبھی بدماشی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح. کبھی چوری ہوتی ہے, کبھی ڈکیتی ہوتی ہے, کبھی حرام کاری ہوتی ہے, کبھی یہ موبائل پہ لوگوں کی بیٹیوں, مسلمان بہنوں کے ساتھ, حوا کی بیٹی کے ساتھ آدم علیہ السلام کا بیٹا کیا کرتوت کر رہا ہے. باپ بھی وہی, ماں بھی وہی. وہ جب سگا بھائی سگی بہن کے ساتھ موبائل پہ ایسے باتیں نہیں کرتا تو ایک باپ کا بیٹا اور ایک ماں کی بیٹی کیسے اتنی جرت کا مظاہرہ کر لیتے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری مسلمان بہنیں ہیں اور بات کرنے سے پہلے یہ بھی کہتے ہو گے السلام علیکم, تو معنی نہیں سمجھے سلامتی کا؟ یہ ایک رواجی جملہ کہہ دیتے ہو السلام علیکم جی. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے فکر نہ کر, تو میری مسلمان بہن ہے, میری طرف سے تیری عزت سلامت ہے, تیرے کان میں غلط گفتگو نہیں جائے گی. آج کے بعد میں خیر آباد کہتا ہوں, اپنے موبائل کو, تیرے فون نمبر کو, میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق آج کے بعد اپنے خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ ہے. میں غلط کام نہیں کروں گا. میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں, یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا, جو تیرے مصطفیٰ کی رضا وہی تیرے بندے کی رضا ہے. ہاں بھائی نوجوانوں, وعدہ کرتے, بولو وعدہ کرتے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, جو نہیں کر سکتا وہ رضوی کو چھوڑ سکتا ہے, جو یہ وعدہ نہیں کر سکتا وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے. ببانگے دول کہہ رہا ہوں. اور جو وعدہ کرتا ہے کہ رضوی آج کے بعد ہم کسی کی بہن, بیٹی, بہو اور ماں کے ساتھ غلط بات نہیں کریں گے, اور فون غیروں کا نمبر لے کر اپنے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے, وہ وعدہ کرے میرے ساتھ. اللہ ہدایت عطا کرے, اللہ توفیق عطا کرے. بولو آمین, اونچی بولو آمین, اور اونچی بولو آمین. اور میں رستے میں آتے ہوئے مبشر شہزاد کو کہہ رہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے نا, لوگوں کا اتنا رجحان تھا گاؤں میں, شہروں میں,
کہ لوگ مسجد میں ان راتوں میں اتنے زیادہ آتے تھے, کثرت سے نوجوان عبادت کرتے تھے. مجھے کہتا ہے اب کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اب ہمیں موبائل لے کے بیٹھ گئے. سچی بات ہے, موبائل لے کے. اللہ کا شکر ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے من کو ٹھار رہے ہیں, من کو ٹھار رہے ہیں. ہم توبہ کر رہے ہیں, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے. ہمارے جیسے ہی کچھ وہ ہیں جو بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, گلیوں کے کونوں میں نکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں. میرا اللہ ہمیں معاف فرمائے اور راہ حقہ پہ استقامت نصیب فرمائے. بولو آمین, اور اونچی بولو آمین, اور اونچا بولو آمین. اللہ اکبر. مسلمان بھائیو میں گل اس واسطے کی تھی, مر جانا جے, ہزارہ من مٹی دے تھلے آ جانا جے. دلا غافل نہ ہو یک دم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. پڑھو دلا غافل نہ ہو یک دم, یہ دنیا چھوڑ. توبہ کی طرف ہی ہم آ رہے ہیں اور قبر کو یاد کر رہے ہیں, حشر کو یاد کر رہے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں. تو کوئی زبان چپ نہ رہے. ہم کوٹھیاں بناتے ہیں تو نقشے بنواتے ہیں اور کہتے ہیں جناب گلی بھی چھوڑنی ہے, ہوادار بنانا ہے. وہ اس کوٹھی نو تے ہوادار بنانا ہے, قبر دا فکر کیوں نہیں کرتے؟ اوتھے ہوا کتھوں آنی, اوتھے کیڑا روشن دان ہونا تے کیڑی گلی چھڈی جانی اوتھے؟ بولو تے صحیح. ایتھوں دے مکاناں دا فکر کرنے والے اوتھوں دے مکاناں دا فکر کرنا چاہیے. ایتھوں دے لباس دا فکر کرنے والے اوتھوں دے لباس دا فکر کر. 2 گز کپڑا سفید رنگ دا جنوں کفن آکھیا جاندا ہے, اسے دی گل ہے مسلمان بھائیو. اے جے کوٹھیاں بنانے آ, بنگلے بنانے آ, تیری جگہ کنی ہے جی؟ 1 کنال. کتھے ہی کلیفٹن کراچی دے اندر, تیری کتھے وے ڈیفینس لاہور دے اندر, تیری کتھے وے فیصل آباد دے اندر جی؟ فلاں سمندری روڈ دے اوتے بڑا وڈا بنگلہ ہے میرا. میں کہیا کی کرنا ہے اس بنگلے نو؟ فکر کر اپنی آخرت دے بنگلے دا. دلا غافل نہ ہو یک دم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم, یہ دنیا. دلا غافل نہ ہو, دلا غافل غافل نہ ہو, دلا غافل نہ ہو یک دم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے. یہ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین در. نقشہ اس طرح دا بنائی, 2-3 بغیچے بھی کوٹھی وچ بن جان. مالی رکھیا جاندا ہے, پودیاں دی راکھی کری. میں کیا پودیاں نو سنبھالن واسطے تو مالی رکھنا ہے, ایمان نو بچان واسطے عشق مصطفیٰ اندر کیوں نہیں رکھدا؟ اے جی میں رکھیا, میں کیا رکھیا ہوئے پھر بغیرتیاں نہیں ہو سکدیاں, بے شرمی دے کام نہیں ہو سکدے, بے حیائی دے کام نہیں ہو سکدے. جدے اندر میرے آقا دا پیار آ جائے پھر وہ چوریاں نہیں کر سکدا, ڈکیتیاں نہیں کر سکدا, پھر وہ نماز نہیں چھڑ سکدا. جدے اندر سرکار دا پیار آ جائے پھر وہ ایہو جے کام نہیں کر سکدا. اللہ اکبر. تے جدو یہ گل کریے نا تے شیطان بڑی بری ہے, وہ دلوں ہی پتہ کی خیال پاندا ہے, اللہ 30 سال دے جو عمر ہوئی ہے تے کم از کم 30 کو تے اور ہونی ہے. جدو گل کریے نا شیطان فوری خیال لے ہوندا ہے, کیوں میں لے ہوندا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح, یہ سچی گل جے. شیطان خیال لے ہوندا ہے تے پتہ کی آندا ہے, میکسیمم
پاکستان میں جو عمر ہے ایج وہ 60 سال ہے، 30 سال ابھی گزری ہے، چلو جے 60 نہ ہوئی تے 50 تک کتے نہیں گئی، اجے 20 سال ہے نے لے تو توبہ کر لیں گے کہ شیطان بڑی بری شے وہ اس گل تے لیا کے مائل کرن دی کوشش کردا ہے، پھسان دی کوشش کردا ہے، لیکن جو بندہ مومن ہے نا وہ اس کے چنگل میں پھنستا نہیں ہے۔ مثال دے دیا جاگو تو میں مثال دیا، شیخ صاحب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ کہنے لگیاں بھی اگلے مہینے دی تنخواہ بیت المال چنا ایڈوانس لے لو، کچھ ضروریات ہیں ایڈوانس لے لو۔ فرمایا میں تنخواہ ایڈوانس لے لینا، تو منو لکھ دے بھی اگلے مہینے تک عمر بن عبدالعزیز دی زندگی رہے گی، یہ لکھ دے۔ انہیں آکھا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، فرمایا پھر میں زیادہ تنخواہ نہیں لے سکتا، پھر میں ایڈوانس تنخواہ نہیں لے سکتا، لکھ دے۔ نہیں لکھ کے دے سکتی، فرمایا پھر میں نہیں لے سکتا۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں گلاں دی ترجمانی کر دیاں فرماندے نے جی میں جھوٹا لارا، تایا جی ہون ماما جی ہون تھاپڑی دے گیا جی میں آندھا نا جی میں تو بندہ سمجھتا ہے میں 10 سال اور کٹ جانے کیونکہ مامے نے تھاپڑی ماری میرے کو 15 سال لنگ جان گے۔ ایک گل کوئی نہیں یار پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ اسے گل دی توجہ دلان دینے فرماندے نے جی میں او جھوٹا لارا تے موت کھڑی سریو تے او تیرے نالوں لکھاں سونے وہ اس خاک اندر رل ستے تو ہے نا سمجھ میرے کو کوٹھی وڈی ہے تو میں مرنا نہیں، فرمایا فی بروج مشیدہ جتھے بھی ہو گے موت نے آگے تو قابو کر لینا، یہ نہیں چھڑنا، یہ ملک الموت علیہ السلام نہیں چھڑ دے، جتھے بھی ہو گے نہ پھڑ لینے جا کے تو اس واسطے اس زندگی دا بھروسہ نہ کریں، یہ ڈلتی چھاؤں ہے، پانی کا بلبلہ ہے، رات کو ضائع نہیں کرنا، رات کو جاگنا ہے، نفل نوافل پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور پکی توبہ کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والیو کچی توبہ نہ کرے ہو، پکی توبہ کرے آ جائے۔ تو پکی توبہ کیڑی ہے؟ ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ اچھا جدو یہ گل کریے شیطان پھر تنگ کرتا ہے، پھر پتہ کیا آندا ہے بوا کھلا ہے توبہ دا، لے 10 بھی والا تو 2 گھٹ بھر لے مگروں توبہ کر لی، صبح کو پی شام کو کر لی توبہ، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ غلام صاحب تو ہی سمجھ گئے نہیں؟ آواز آئی، آواز بڑی آئی، سمجھ نہیں آئی۔ دن کو پی شام کو کر لی توبہ، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ شیخ صاحب اجے پریشان نے بھی کو کیا یہ گلاں تے آنا سن دے رہی ہے تو پھر یاد رہندیاں نے۔ شیطان یہی آندا ہے سویرے پی لی ہے نا لے سون لگیا توبہ کر لی تو، لیکن شیطان نو یہ نہیں پتا بھی جدو پین تو بعد کی پتا زندگی ایک لمحہ بھی ہے کہ نہیں، تو شام نو توبہ کر دی ہوئی، رات کو سو جاؤ لیکن یہ سمجھ کر سو، توبہ کر کے سو کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہے۔ سویرے اٹھو تے اٹھ کے سمجھو کہ میں اللہ کو توبہ کرنی ہے، شاید میری زندگی دا آخری دن ہے۔ پھر رشوت بھی گئی، سود بھی گیا، بے حیائی بھی گئی، بدماشی بھی گئی، بے نمازی کی عادت بھی گئی، سارا کچھ گیا، پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ تو میرا میں تیرا، تو میرا میں تیرا۔ تے پھر کردیاں لبنا بھی حضرت صاحب کتھے گئے نے؟ حضرت صاحب پھر 5 ٹائم مسیتے، کیوں؟ لو لگ گئی نا،
توبہ ہو گئی، توبہ تنسوہا ہو گئی تے اللہ نے معاف کر دیتا اپنے بندے نو. بولو اللہ نے اپنے بندے نو، اونچی بولو اللہ نے اپنے بندے نو معاف کر دیتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چاہتا ہے نزہۃ المجالس دے اندر جلد نمبر 1 دے اندر علامہ عبدالرحمن صبوری رحمۃ اللہ لکھ دینے کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، راہ وچ ویکھیا کہ بڑا سونا جا پتھر پیا ہے، اتنا چمکدار خوبصورت پتھر ایسا ویکھے ہی نہیں سی پہلے. آندے نے یا اللہ کیا بات ہے تیری قدرت دی، ایڈا سونا پتھر. رب نے فرمایا یہ تو ہور کوئی شان والی گل نہ وکھاواں تینوں. یا اللہ وکھا. پتھر 2 ٹکڑے ہویا، وچوں ایک بزرگ نکلیا، او دے ہاتھ دے اندر انگوراں دا گچھا آیا، ہاتھ وچ انگوراں دا گچھا. عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں بابا جی تسی ایتھے کدوں؟ انہاں کہا میں کہڑا اج آیا، 400 سال ہو گئے نے مینوں اسے پتھر وچ ہی اللہ اللہ کر دیا. 400 سال عبادت کر دیا اسے پتھر وچ ہی. اچھا تے انگور کتھوں آئے نے؟ انہاں کہا میں جتنا لائی ہو دئی ہوندا ہے. بند پتھر وچ تازہ انگور تے مفت، اندر کو ریڑی نہیں لگی کہ خان صاحب بیچ دینے پہ، اندر ریڑی نہیں ہے، اللہ دیندا پیا، وہ کھاندے نے پہ. آندے نے یا اللہ کیا بات ہے، اے بندہ بھی تے ہے نا جڑا 400 سال ہو گئے نے عبادت کر دیا. رب العالمین نے فرمایا پیارے عیسیٰ انہوں تے 400 سال ہو گئے نے عبادت کر دیا، پر میرے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امتیاں انیاں زیادہ عمرہ نہیں ہونیاں، انہوں نے 400 سال تے عبادتہ نہیں نہ کرنیاں. یا اللہ انہاں واسطے کی یہ فرمایا اے پیارے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے 15 شبان دی رات میں ایسی رات کائنات دے اندر نازل کر دیتی ہے، ایسی رات بنا دیتی ہے جڑا بندہ اس رات جاگ کے میری رضا حاصل کر لوے گا انہوں ثواب میں 400 سال دی عبادت تو بھی زیادہ عطا کر دے آنگا. جڑا اس رات جاگ لے گا، جڑا اس رات جاگے گا، اللہ اللہ کرے گا، توبہ تنسوہ کرے گا، توبہ تنسوہ کرے تے توبہ کرنا ساڈا کام ہے، قبول کرنا ساڈے مالک دا کام ہے. رب کو آکھو یا اللہ میرے کو گناہ ہو گئے نے معاف کر دے. رب کعبہ دی قسم ہے سرکار دا واسطہ دے کے گل کرو تو رب موڑتا ہی نہیں. آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ساڑھے ابا جی دی؟ بولو ہوئی توبہ قبول؟ او عرابی جڑا 3 دن آقا میں وصال تو بعد قبر انور تے آیا ہے، قبر انور تے آیا ہے، او دی توبہ قبول ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی؟ قبر انور وچوں آواز آئی کہ کوئی نہ آئی، قد غفر لک جا آن والے تیرے گناہ معاف ہو گئے. آن والے جا، میں ایک کتاب کی تخریج کر رہا ہوں، اس میں نے 38 حوالے اس حدیث کے لگائے ہیں، 38 ریفرنسز اس حدیث تھے کہ جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. قبر بھی آواز آتی ہے بھی 3 دن ہو گئے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہویا، 3 دن ہو گئے نے. عرابی نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتے نے. سرکار دے بوئے تے آجو گناہ معاف. رب اپنے گناہ گار نو در او دیتے پیجے، ایتھے آ کے توبہ کر لو سرکار دے وسیلے نہ تاں بھی معاف، جو تھے جا کے کر لو توبہ ہو جائے گی تاں بھی گناہ معاف ہو جان گے. رب اپنے گناہ گار نو در او دیتے پیجے. کیوں در رب بھیجدا اس واسطے کہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا. پڑھ لو مل کے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا. اچھا کنی آکھے بھائی شریف صاحب ماشاءاللہ انہیں گل پوری کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ
سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا جنوں اپنی نہ روے ہوش جا کے مدینے جنوں اپنی روے ہوش نہ جا کے مدینے جنوں اپنی روے ہوش نہ جا کے مدینے بڑی پیاری گل شعر کردا ہے پیا آندا پھر اس گواچے دا پتہ کون کرے گا پھر اس گواچے دا پتہ کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا اے میں گل اس واسطے دسی ہے پی جے توبہ کرنی ہے تے مدینہ شریف ٹر جاؤ جڑے نہیں جا سکدے انہاں واسطے آ رات آ گئی ہے محبوب دے وسیلے نال توبہ مانگ لو اللہ توبہ قبول کر دے گا محبوب دے وسیلے نال یا اللہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے توبہ قبول کر اے بھائی ولیاں دا طریقہ ہے یہ ولیوں کا طریقہ ہے اللہ والوں کا طریقہ ہے جب کبھی کوئی بیمار آتا تھا نا اللہ والوں کے پاس تو کہتے تھے یا اللہ محبوب کے صدقے اس کو شفا دے دے نا یا اللہ خلفائے راشدین کے صدقے اس کو شفا دے دے نا عرس ہویا آج کل ہوندا پیا حضرت سگی لاش شباز کلندر حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کسی بیمار نے ہونا نا تے آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی آخری دو میں سورتاں معوذتین پڑھنی یا فلق تے ناس تے پڑھ کے نا تے آکھنا اب پانی تینوں میں دم کر دیتا ہے کچھ پی لیں کچھ اکھاں تے مار لیں اتھے بیٹھے ہی مریض نے ہولی ہولی صحیح ہونا شروع ہو جانا اتھے بیٹھے تے جدوں انہوں آنا طبیعت ٹھیک ہی آندا جی فرق پیندا پیا آپ نے دعا کرنی یا اللہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطے انہوں شفا دے دے یا اللہ تینوں خلفائے راشدین دا واسطہ انہوں شفا عطا کر دے تے شفا مل جانی اے گناہاں دی بیماری تو اگر شفا چاہی دیئے تے سرکار دے وسیلے نال آج رات اللہ دی بارگاہ چو معافی مانگ لو رب کعبہ دی قسم ہے تو انہوں معافی لب جائے گی معافی لب جائے گی میں نے انہا وسوق اس گل ہوتے ایک کہہ لو کہ 1% دا کروڑواں حصہ بھی میں نے شک نہیں اس گل ہوتے 1% دا کروڑواں حصہ بھی میں نے شک نہیں اس ہوتے کہ جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ پایا جائے رب نہ منے رب تے کرم کردا ہے رب تے ویندا ہے بھی انہیں منگیا کہ نہیں منگیا میرے کولوں جے منگیا سو تے کس طرح منگیا سو کیویں منگیا سو کیونکہ اسی دھیان دے رہنے ہیں سونیا تہاڈی وجہ نال عزتاں بنیاں نے موجاں لئیاں نے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا حضرت خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ دے شعر نے اور بڑا پیارا لکھیا نے لکھ دینے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا تے اگے آندے نے آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو وجیاں آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو وجیاں لگیاں توڑن باویں تیرے پلڑے جو پئیاں ہائے ہائے اے لگیاں توڑ
نبامی تیرے پلڑے جو پہیا وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را پڑھو وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی ایک جان ایک کلی اینو لکھانے سے آپے ایک جان ایک کلی اینو لکھانے سے آپے مینو دسو میرے آقا جاواں کیڑے میں پاسے اے مینو دسو میرے آقا جاواں کیڑے میں پاسے مینو دسے بس سخیا ایکو تیرا دوارا مینو دسے بس سخیا ایکو تیرا دوارا مینو دسے بس سخیا ایکو تیرا دوارا اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا گناہگاراں دا اے منو نام خدا دا کدی کرم کماو منو نام خدا دا کدی کرم کماو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو کتے روندہ ہی نہ مر جائے اے شبیر وچارا کدرے روندہ ہی نہ مر جائے اے شبیر وچارا اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا پڑھو تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی اے گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں گزارا گناہگاراں دا آقا بس تو ہی سہارا اسی توبہ کرنے اللہ وال تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی توبہ ساڑا رجوع ہے اللہ وال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وال میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مینو بھی میرے نہ سب بھائیاں نو میری اماواں پیڑاں نو مولا معاف کر دے 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 میرے مولا معاف کر دے میرے مولا ساڑیاں خطاواں معاف فرما دے ساڑے گناہ معاف فرما دے ساڑے صغیرے کبیرے معاف فرما دے ساڑے عمدن سہون گناہ معاف فرما دے یہ میں دعا پڑھنے لگا ہوں جو آج کی رات کی خاص دعا ہے میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تاکہ
قبولیت کا کبھی یقین ہو جائے تو ہم سب پڑھتے ہیں. یہ آج کی رات کی خاص دعا ہے. اس کو کہتے ہیں دعائے نصف شبان المعظم، یعنی ادھے مہینے دی 15ویں چند دی جڑی رات ہے اس دی دعا ہے. میں جڑے ایک دو مصریاں دا حکم ہے میں اس دعا تو بعد پڑھاں گا، تو یہ دعا پڑھیں سب. موبائل ذرا بیٹا دیں جلا کے، درود شریف ذرا پڑھ لیں تاکہ دعا قبول ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا ذل من ولا یمن علیہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل طول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللہ جین وجار المستجیرین وامان الخائفین. اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، دل کی طرف توجہ کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کی بارش بغدادی مسجد میں ہو رہی ہے. اور ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں میرے مولا جو نیک بیٹھے ہوئے ہیں، جو شب بیدار ہیں، تہجد گزار ہیں، میرے مولا جو تجھے پسند ہیں، ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لینا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا ذل من ولا یمن علیہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل طول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللہ جین وجار المستجیرین وامان الخائفین. اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فمحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی وقت تارا رزقی واسبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المکرم التی یفرق فیہا کل امر حکیم ویبرم
अन तकशिफा अन्ना मिनल बलाए वल बलवाए मा नअलमु व मा ला नअलम व अंत बिही आलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। हजरात, ये दुआ है दुआए निस्फ शबानुल मुअज़्ज़म। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए। भाई शरीफ साहब का एक हुक्म है, मैं उसको पूरा कर लूँ। एक भाई ने टेलीफोन पे कहा तो मैं उनका भी पूरा कर लूँ, और ये ऐलान भी है, ये भी इंशाल्लाह कर देते हैं। हाँ, ये भी दुआ ज़रूरी है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत फ़ख्र मिल्लत अलहाज हाफिज़ पीर सैयद अफज़ल हुसैन शाह साहिब जमाती रज़ा इलाही से रहलत फरमा गए हैं। या रब्बल आलमीन हज़रत के दर्जात बुलंद फरमा, आपकी कब्र को ताहद निगाह वसी व अरीज़ फरमा। एक भाई ने टेलीफोन पे कहा, सांगला एल से मुनीर अहमद साहब हैं, उन्होंने कहा उनकी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। उन्होंने कहा दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद नरीना अता फरमाए। या रब्बल आलमीन मुनीर अहमद पे करम फरमा, उनको औलाद नरीना अता फरमा, और भी जो परेशान हाल हैं अल्लाह सब की परेशानियां दूर फरमाए। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह आंदे ने तू अजे मेरा महबूब बने डिठा, ओ जिन्नू वेख के चन्न शर्मावे ते अद्धी राती ओ दिन चढ़िया वे, ते जदों मुख तो पर्दा हटावे ते बिजली डरदी डरदी ओ चमक न मारे, ओ किते बे अदबी ना हो जावे ते जदों रखे रखे हथ विच फुलां दे। पढ़ लो मिलके जरा, जदों रखे हथ विच फुलां दे, हथ विच फुलां दे, ते हथ विच फुलां रल जावे ते जदों जावे जावे ओ सैर चमन दे, ते सारा गुलशन शीश नवावे ते जदों खोले ओ वल जुल्फां दे। कमाल कीता आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने जदों खोले ओ वल जुल्फां दे, जदों खोले खोले ओ वल जुल्फां दे, अते राही राह भुल जावे
تے جنہ نہیں ڈٹھا او سیکن تے جنہ ویخ لیا او وک جا اوے اگے محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ دے دو مصرے لگاواں پڑھن ظہوری صاحب اسے وزن تے آندے نے رب نے علم کہ رب نے اینا دتا جڑا اکلاں وچ نہ آوے عقل کے رب نے اینی دتی او جڑی علماں وچ نہ آوے سیر کے اس دی خاطر اللہ اتے اپنا عرش سجا ہوے او توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ پڑھ لو مل کے توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ او جدی چال نہ چلی جاوے توبہ 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 ایڈا حسن مہیدہ او جدی چال نہ چلی جاوے یہ جو ٹیلی فون پہ حکم دیا گیا اور اب لکھ کے دیا گیا اس کو میں پڑھنے لگا ہوں بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 3 دن ہوئے پہلے میں گیا تھا ساہیوال جی غریباں دے محلے بھی جانے ہیں جی انشاءاللہ دسو ہاں جانے غریباں دے محلے غریباں نے غریباں لے جانا جی تو ادھر ہے جامعہ فریدیہ ساہیوال تو یہ دوسرا سال تھا میرا ادھر خطاب تھا سالانہ کنونشن میں تو اگلے سال کی ڈیٹ انہوں نے اسی دن لکھوا دی تھی کہ اگلے سال کی ہماری لکھ لیں ادھر میں نے یہ مصرع پڑھا تو جب تقریر ہو گئی نا تو بابا جی ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب زیدہ مجدہ فرمانے لگے ذرا او ایک واری پھر پڑھنا پھر جو کیف تھا جو لطف تھا جو سرور تھا پھر وہ مجھے ہی پتہ ہے یا جنہوں نے کہا ان کو پتہ ہے یا جو تھے ادھر ان کو پتہ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو بعد میں اتنا پیار کیا انہوں نے اتنا پسینہ آیا ہوا تھا لیکن منہ کی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے ان بزرگوں نے بوسہ نہیں دیا ممبرشپ پہ بیٹھا ہوا ہوں جہاں بوسہ اتنا پیار کیا ہے بابولے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ توبہ توبہ حسن ماہیدہ جی دی چال نہ چلی جاوے آندرے سونیا ساڑا بھی دل کردہ ہے اسی بھی حسن ویکھیے جمال جہاں راہ ویکھیے ڈالو کنے چلانا جنریٹر اچھا قاری صاحب بڑا زور میں لوگوں نے گرمی بڑی پریشانی بڑا مسئلہ
لوگوں کی ہمت جی ویسے محبت یقین کرو بس بڑا ظلم ہو گیا ماشاء اللہ بابولے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سونیا ساڈا دل بھی کردا ویکھن نوں آندے نے جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے سب مل کے پڑھو کوئی زبان چپ نہ رہے آئی دی رات نیکیاں کھٹن دی رات جے محبوب دا ذکر کر لو قبولیت دل میں آ گئے نے پڑھیے جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے مایا جان تے پا ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے آقا جان تے پا میں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے گونج پہ جائے سونیا جان تے پا میں نہ محبوب آج تیرا ذکر سینے دا زور لاگے کرے آج رات محروم نہ جاوے تو آڈی نظر کرم ہو جائے سونیا جان تے پا میں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے سونیا جان تے پاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے انہ لوکا پانے تو چاک مچیدہ انہ غیرہ پانے تو چاک مچیدہ انہ غیرہ پانے غیرہ پانے نہ غیرہ پانے تو چاک مچیندہ پر ساڈا تے دین ایمان وے ویڑے آوڑ میرے مایا تو ساڈا تے دین ایمان وے ویڑے آوڑ میرے مایا تو ساڈا تے دین ایمان وے ویڑے ویڑے آوڑ میرے ویڑے آوڑ میرے ہیں آوڑ میرے مایا تو ساڈا تے دین ایمان وے ویڑے ساڈا دین تو ساڈا تے دین ایمان وے ویڑے آوڑ سونیا دیوانے انتظار وچنے نظر کرم فرما دیو بیڑا پار ہو جائے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں لاسٹ مصرع پڑھنا وہاں پیا توجہ نال ذرا سن بھی لو تے پڑھ بھی لو قبول ہو جائے گا نظر کرم ہو جائے گی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے محلے یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ گناہگاراں اج راہ تیرے نے ملے یا گناہگاراں سونیا تسی صرف امیراں دے نبی نہیں غریباں دے بھی نبی ہو سونیا نظر کرم کر دیا جے ساڈا بیڑا پار ہو جائے گا تھوڑی مہربانی ہو جائے گی تیری ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اتنے کون سی ہو خالد دا بھتیجے گے چاچا کی اچھا ٹھیک ہے تھے بچے نے آکھیا جی میں بھائی کہا تو تھا کہ آخری مصرع ہے میرے لون آخری ہوئی ہے میرے لون آخری جے چونگا جے انہیں آکھیا جی میرا پھر دل کردہ پتہ نہیں صبح ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے چل میں پڑھی دیا آندھا بھی رضوی مصرع پڑھ میں کیا پڑھ دینا وہاں کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینو مدنی دی کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک منو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک منو مدنی دی حضرات صبح کے جمعہ شریف کا آپ کو پتہ ہے نا عظمت درود و سلام پلس کھرکنا پلس اطمینان پلس قرآن اور حدیث تے پلس ایڈے لمحے والے بڑیاں دے سنا ایڈا کتب خانہ رکھے کوئی گل نہیں ہوں کیتی ہاں رکھیا کتب خانہ انشاءاللہ اسے کھرکنے واسطے رکھیا ہے تے صبح انشاءاللہ جنہوں کھرک ہوئے گی نا قرآن تے حدیث نال انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ دے فضل انشاءاللہ ٹھیک ہے جی حضرات ٹھیک ہو گیا جی میں بڑا خوش ہاں جی تو انہوں پتا میں کیوں خوش ہاں ایک تے میں اس تو خوش ہاں کہ اللہ نے میں نے توفیق دیتی میں اللہ تعالیٰ دے رسول سے گلاں کیتیاں نے تے تو انہوں سنائیاں نے اپنے آپ نو مٹھا رہے ہیں تو انہوں مٹھا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تے جڑی میں نے بڑی بڑی خوشی ہے نا وہ بھی ہے کہ گرمی وچ انتہائی گرمی وچ شدید ابس وچ تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے غلام بیٹھے رہے ہو تے بڑی محبت نہ بیٹھے رہے ہو میری دعا ہے میرے مولا جنہ اج گرمی وچ وفا کیتی ہے نا انہاں نو حشر دی گرمی تو بچائیں میرے مولا انہاں نو حشر دی گرمی چو بچائیں میرے مولا
میرے مولا ساڈے صغیرے کبیرے معاف فرما دے میرے مولا ساڈیاں خطاواں معاف فرما دے میرے مولا ساڈے اجڑے من نے انہاں نوں بہاراں عطا کر دے میرے مولا ساڈا دنیا تے کوئی بھی نہیں تیرا تے تیرے محبوب دا سہارا ہے میرے مولا اس سہارے سانو عطا فرما دے میرے مولا نظر کرم فرما دے میرے مولا تو کریم کرم فرما دے میرے مولا تو رحیم رحم فرما دے میرے مولا رات دے سپہر اندر تیرا ایک گناہگار بندہ تیرا بد عمل بندہ تیرا روح سیاہ بندہ تیرا بد عمال بندہ تیرے حکمرانہ دی حکم جتنے بھی تیرے احکامات نے انہاں دی نافرمانی کرنے والا تیرا یہ سیاہکار بندہ یا اللہ پاک گناہاں نال لتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ چرز کر دے پیا میرے مولا مینوں بھی معاف کر دے میرے نہ بھائیاں نو بھی معاف کر دے جڑیاں میری ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں انہاں نو بھی معاف کر دے میرے مولا میرے نوجواناں نو شرم و حیا عطا فرما میرے نوجواناں نو شرم و حیا دا پیکر بنا میرے مولا انہاں نو موبائلاں تو جان چھڑا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی توفیق عطا فرما دے میرے مولا سرکار دی اطاعت عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت عطا فرما دے قیامت نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت عطا فرما دے میرے مولا اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا عطا فرما میرے جتنیاں بھی ماواں پہنا اور بچیاں تشریف لے آئی ہیں میرے مولا انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی چادر تطہیر دا سایہ